دوسری جس چیز کا ذکر آتا ہے جو خصوصیت کے ساتھ بڑھ جایا کرتی تھی وہ آپ کی سخاوت کا ذکر آتا ہے۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کی سخاوت کسی تیز آندھی کی طرح ہوتی تھی، جس طرح آندھی اپنے ساتھ سب کچھ لے جاتی ہے، ایسے ہی آپ کی سخاوت بھی اپنے پاس موجود تمام چیزوں کو لے جایا کرتی تھی، کوئی چیز پیچھے بچا نہیں کرتی تھی۔ یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارا سال ہی سخی ہوتے تھے، اپنے پاس تو آپ نے کچھ رکھا نہیں، اور آپ کی عطا تو اس قدر زیادہ ہوتی تھی کہ لوگ ویسے حیرت کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے، اور دینے پر یعنی جو مانگنے کے لیے آیا ہوتا تھا یا جس کو آپ دینے کا فیصلہ فرماتے تھے تو وہ اس میں ایک تو ضروری نہیں ہوتا تھا کہ صرف اپنے خاص لوگوں قریبی لوگوں کو، آپ نے بعض ایسے لوگوں کو اتنا دیا ہے کہ ان کو اس کا تصور نہیں تھا کہ ہمیں یہ کچھ مل سکتا۔ جن چند لوگوں سے مسلمانوں کو بہت سخت تکلیفیں پہنچی ہیں ان میں سے ان قریش کے سرداروں میں سے ایک نام امیہ ابن خلف کا بھی ہے، جو جن کی وجہ شہرت ایک یہ بھی ہو سکتی ہے، کہا جا سکتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آقا تھا، اور حضرت بلال کو جو تکلیفیں پہنچتی تھیں اسلام لانے پر وہ اسی کے ذریعے پہنچتی تھی۔ یہ بدر میں قتل ہوا تھا، ان کے بیٹے اسلام لے کر آئے اور ان کا نام صفوان تھا۔ تو یہ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے مجھے اتنی بکریاں عطا فرمائیں، اتنا بڑا وہ ریوڑ تھا کہ دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ جو وادی کہلاتی ہے، تو کہا کہ ایک پوری وادی ان بکریوں سے بھری ہوئی غنیمت میں آئی، اور آپ نے وہ ساری کی ساری تنہا مجھے عطا فرما دی، کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں کیا اس کے اندر۔ تو یہ صحابی رسول ضرور ہیں اور بڑی فضیلت کے مالک ہیں، لیکن ان قریبی رفقا میں ان کا شمار نہیں ہوتا جو پہلے دن سے اسلام لائے تھے اور آپ کے ساتھ تمام مکہ مکرمہ کی تکلیفیں جنہوں نے برداشت کی تھی۔ لیکن ان کے لیے جب آپ کی سخاوت کا سال کے وسط میں یہ عالم ہو تو آپ سوچیں کہ رمضان المبارک میں یہ نوعیت کیا ہوتی ہوگی اور کیسی ہوتی ہوگی۔ یہ دو چیزیں عبادت و سخاوت یہ خاص اس مہینے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں آتی ہے۔